اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بیوی کا ہاتھ پکڑا، اپنی جھوپڑی لے کے آیا، عشاء کے ٹائم اپنے گھر پہنچا، روٹیاں پکائیں، 2 روٹی میں سے ایک روٹی مبارک نے خود کھایا، ایک اپنی بیوی کو دیا، اور عشاء کی اذان کی آواز آئی نا مسجد سے، تو اپنی بیوی سے بولتا ہے مبارک عشاء کی نماز تم بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ پہلی رات ہے، یہ ملن کی رات ہے، یہ محبت کی رات ہے، جذبات اور احساسات کو شیئر کرنے کی رات ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ بڑی پیاری رات ہوتی ہے دلہا کے لیے، دلہن کے لیے، حضور کے قول کے مطابق بڑی پیاری رات ہے دونوں کے لیے۔ تو عظیم گھرانے اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ جن کے رشتے نہ ہوئے ہوں اللہ ان کو جنتی رشتے عطا فرماتا ہے۔ اب رات کے جب عشاء کی نماز کے لیے مبارک گیا تو رات بھر نہیں آیا، کھڑی تھی نہیں۔ مثال کے طور پر صبح کے 4 بجے مبارک اپنے گھر میں آیا۔ کتنے بجے؟ اونچی 4 بجے اپنے گھر پہ آیا۔ جب گھر پہ آیا تو فاطمہ سو گئی، اس کی بیوی۔ اس نے کہا فاطمہ جی، اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا وضو کر کے آؤ۔ جب وضو کر کے آ کے بیٹھی تو مبارک کہتا کہ بیٹھو، مدینے والے آقا کی بات کرتے ہیں، جو اس جگر سے گزرا ہے وہ بول سکتا ہے۔ یہ شادی کی پہلی رات ہے، مبارک کہتا ہے کہ بیٹھو مدینے والے کی بات کرتے ہیں۔ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، بولے فاطمہ تم بھی نماز پڑھ لو، میں نے بھی نماز پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، واپس آئے، کلہاڑی لیا، جنگل گیا، لکڑیاں کاٹ کے منڈی میں بیچنے کے لیے بیچ گیا، پھر وہی آتا، پھر وہی چاول پکا کے اپنی بیوی کو دیا۔ عشاء کے اذان میں بولے بیگم، بولے کیا بات ہے؟ بولے میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تم بھی نماز پڑھ لو۔ 2 رات نکل گئی۔ جب صبح کا ٹائم ہوا پھر آیا، بولے فاطمہ، بولے کیا بات ہے؟ اٹھ کے وضو کر لو۔ بیٹھ گئی وضو کر کے، بولے اب؟ بولے بیٹھو صدیق و عمر کی بات کرتے ہیں، عثمان و علی کی بات کرتے ہیں۔ 2 رات نکل گئی، 4 نکل گئی، 8 نکل گئی، 10 راتیں نکل گئی۔ فاطمہ سمجھ گئی مبارک کو میں نے اپنا شوہر جو منتخب کیا ہے، چنا ہے، چوائس میری کی غلط ہے، مبارک شوہر کے لائق نہیں ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ بیوی کا اپنا درد ہوتا ہے، اس کو احساس تک نہیں کہ بیوی کی اپنی مبارک خواہشات ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو خط لکھا، میرے باپ مجھے بچا لے ورنہ خودکشی کر دوں گی، میں دلدل میں ڈوب گئی ہوں۔ مبارک بڑا گھٹیا ذلیل قسم کا انسان نکلا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں تو اس کے چہرے کے پڑے ہوئے پردے کو دیکھتا تھا جس پر حضور کی محبت کا تازہ ملا ہوا تھا۔ یہ تو مجھ سے اتنا ہی کرتا ہے، میرے پاس بیٹھتا نہیں، محبت کی باتیں نہیں کرتا۔ جج نے خط دیکھا، دوڑ کے آیا، وہ جلال کے عالم میں، بولا بیٹھ مبارک۔ مبارک بیٹھ گیا، اس کی بیٹی فاطمہ بیٹھ گئی، اس نے مبارک ابے ظالم نہیں بھی گھٹیا ذلیل قسم کے انسان، یہ بتا تو میری بیٹی سے محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتا؟ جب آتا رات کے آخری حصے میں کہتا بیٹھو مدینے والے کی بات کرتے ہیں، بیٹھو صدیق و عمر کی بات کرتے ہیں، عثمان و علی کی بات کرتے ہیں، حسن حسین کی بات کرتے ہیں، زینب و سکینہ کی بات کرتے ہیں، ام رومان شہربانو ام لیلہ فضہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ بتا تیری بیٹی سے محبت کی بات کون کرے؟ بول، اگر تیرے بس میں نہیں تو طلاق دے میری بیٹی کو، طلاق دے، یا تو بتا کہ میری بیٹی سے محبت کی بات کیوں نہیں کرتا؟ مبارک نے کہا جج صاحب اگر اجازت دو تو میں بھی بولوں۔ تو جج نے کہا بول، میں اپنے پسینے خوش کر رہا ہوں، اب تو بول، تیری باری ہے۔ مبارک نے جملہ کہا، اسی کو یاد کرنا ہے، احمد پور بارہ کی دولی شریف کے اس سفر کے علاقے کے رہنے والوں، تمہارے پاؤں کا توڑ میں پی لوں، اسی کو یاد کرنا ہے۔ مبارک نے کہا کہ جج صاحب یہ بتائیں کہ راتوں کو رشوت کی، دلالی کی، نوٹوں کی گڈیاں، دلالی کی، حرام کی نوٹوں کی گڈیاں دروازہ بند کر کے آپ اس سے گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے تھے؟ تو جج نے کہا یار مبارک یہ فائل تم نے یہاں کیوں کھولی ہے؟ تو مبارک نے کہا اس کیس کا تعلق اسی فائل سے، اس کیس کا تعلق اسی فائل سے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے صرف اتنا بتائیں کہ نوٹوں کی حرام کی گڈیاں، قاتل کو مقتول کرنا پیسے لے کر، ظالم کو مظلوم کرنا پیسے لے کر، امیروں کو جیل سے نکالنا، غریبوں کو جیل میں ٹھوسنا پیسے لے کر، یہ تمہارا کام تھا کہ نہیں؟ بولے تھا۔ بولے پیسے حرام کے ہوئے کہ نہیں؟ بولے ہوئے۔ بولے وہ حرام کے فروٹس تم نے لائے، اناج دال چاول گھر پہ لایا، تیری بیٹی نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہا ہاں۔ کہا تیری بیٹی کے بدن میں حرام لہو خون بنا کہ نہیں بنا؟ بولے بنا۔ تب مبارک نے ایک بات کہی، کتنے دن ہو گئے شادی کو؟ بولے 10 دن ہو گئے۔ بولے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھا دو، ابھی 30 دن تک اور میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا محبت کی بات کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مدینے والے آقا نے فرمایا ہے جب کوئی انسان حرام
حرام لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس حرام لقمے کا اثر اس کے بدن میں باقی رہتا ہے. میں ڈر رہا ہوں کہیں 40 دن سے پہلے میں اپنی بیوی کے پاس محبت کی باتیں کروں بیٹھ کر کے, اور پھر 10 مہینے کے بعد میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا حرام خور نہ پیدا ہو. بہت دیر میں آپ کو یہاں لے کے آیا جس چوراہے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے, لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی. اتنا سنا تو جج صاحب پسینے پہنچ رہے, پسینے. بولے یار مبارک تو نے بڑی دور کی بات کی ہے, یہ بڑی دور کی بات کی ہے یار مبارک. تب جج نے کہا مبارک میرے ایک سوال کا جواب تیرا باپ بھی نہیں دے سکتا. مبارک نے کہا باپ کی بات بڑی دور کی بات ہے, میں کافی ہوں سوال کر. تب جج نے کہا یہ بتا وہ حرام دلالی کے رشوت کے پیسے جو میرے پاس تھے, جس سے میں اناج لاتا تھا, فروٹس میوہ لاتا تھا, قیمتی سامان اشیاء لاتا تھا, وہ میری بیٹی کھاتی تھی؟ کہا بالکل کھاتی تھی. کہا میری بیٹی کا خون؟ بولے حرام کا بنتا ہے. کہا پھر یہ بتا جس کے بدن میں خون حرام کا ہوتا ہے یعنی میری بیٹی کا بدن کے سارا لہو حرام کا ہو گیا؟ بولے ہو گیا. بولے صرف اتنا بتا دے مبارک اگر میری بیٹی کا لہو حرام کا ہو گیا تو میری بیٹی کا کیریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ میری بیٹی بد کردار کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی کا بدچرم کا لیول کیوں نہیں لگا؟ اتنا سنا اب کوئی خاموش نہ رہے. یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے اہل دل, اہل عشق, اہل ادب, اہل محبت بیٹھے ہیں, اہل غم حسین منانے والے بیٹھے ہیں, وہ اس جملے کو لے کے جائے ہیں. جیسے جج نے کہا یہ بتا وہ حرام کی نعمتیں, حرام کی جو کھانے کی چیزیں میں لاتا تھا میری بیٹی کھاتی تھی, اس سے اس کا جسم کا لہو حرام بنا, تو میری بیٹی کا کیریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ سوال سمجھ گیا؟ میری بیٹی بدچرم کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی کی عزتیں داغدار کیوں نہیں ہوئی؟ مبارک کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جج صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ ذکر شہدائے کربلا. یہ نام فاطمہ کی برکت. ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یا حسین. اونچی بولو, اونچی بولو. اچھا اتنی بڑی مجلس میں کوئی ہے جو حسین کے نام کا لگائے نعرہ؟ حسن میں ڈالے علی کے خلق کو جیتے رہیے. بہت بہت مبارک. علی کے خلق کو غیظ حسن میں ڈالے ہوئے, حسین جنگ میں ہے صبر کو سنبھالے ہوئے. حسین والے جو ہنس ہنس کے جان دیتے ہیں یہ راستے علی اصغر کے ہیں نکالے ہوئے. حسین والے جو ہنس ہنس کے جان دیتے ہیں یہ راستے علی اصغر کے ہیں نکالے ہوئے. بولے صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ فاطمہ کس کی برکت ہے؟ سن جیسا سن, اگر تو نے اپنی بیٹی کے نام کوئی اور نام دیا ہوتا تو اس حرام لہو کی وجہ سے اتنا گل کھلاتی, تیری ناک یہاں سے کٹتی. تیری عزت پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں نام فاطمہ کی وجہ سے ہے. یہ نام تو حضور کی بیٹی کا تھا, یہ نام تو حضور کی لاڈلی کا تھا, جس کے بارے میں حضور فرماتے تھے جب حضور نے اپنے گھر کی دیواریں کھڑی کی امی عائشہ کے گھر کے بغل میں, حضور نے اپنے گھر کی دیواریں کھڑی کی تو بغل میں ایک 7 بائی 7 کا روم اب مخدومہ فاطمہ کے حوالے کیا. کس کے حوالے کیا؟ مخدومہ فاطمہ, حسن کی ماں کے حوالے کیا, حسین کی ماں کے حوالے کیا, خدیجہ کی بیٹی کے حوالے کیا. اور جب دیوار اتنی اونچی ہو گئی تو حضور نے سوراخ کروایا, ایک پردہ ادھر سے لگایا اور بولے فاطمہ ادھر سے ایک پردہ تم لگا لو. جب کبھی حضور گھر میں اندر آتے نا تو پردے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور پردہ ہٹا کے بولتے فاطمہ میرے آقا, میرے آقا فرماتے فاطمہ, تو فاطمہ جی اب یہ کیا بات ہے, ادھر سے وہ پردہ ہٹا کے حضور کے سامنے کھڑی ہوتی. تو میرے آقا ایک جملہ ارشاد فرماتے فاطمہ کچھ نہیں بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا. نور بنت نور, زوجہ نور, ام نور, نور خود بھی نور, نور کی بیٹی, نور کی بیوی, نور کی ماں حسن حسین. یہ ہے فاطمہ, نام فاطمہ کی برکت ہے. اتنا سنا تو جج کھڑا ہو گیا, اٹھ کے کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ. جج نے اپنی بیٹی فاطمہ, اس نے کہا کیا بات ہے ابو؟
کہا میں گھر جا رہا ہوں لیکن تجھے یہ کہہ کے جا رہا ہوں میں تجھے اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا، میں تجھے اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا، اس سے اچھا شوہر نہیں دے سکتا۔ لوگ مرنے کے بعد جنت حاصل کرتے ہیں، تجھے دنیا میں مل گئی۔ اتنا کہہ کے جج اپنے گھر واپس آیا۔ یہی وہ مبارک لوگ ہیں جن کا نام مبارک تھا، بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ یہ 40 دن کے بعد بیٹھ کر کے جب محبت کی باتیں حضور کے صدقے میں کرتے ہیں تو ٹھیک 9-10 مہینے کے بعد ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی بچہ 25-30 سال کا ہوا تو حج کرنے کعبے کی زیارت کرنے جا رہا تھا۔ ایک یتیم بچی کو دیکھا، مری ہوئی چڑیا لی ہوئی، 5,500 روپے دے کے واپس آ گیا۔ رب نے فرمایا 6 لاکھ حاجیوں میں سے کسی کا حج قبول نہیں کیا، لیکن سن تیرے ایک عمل کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، اسی مبارک اور فاطمہ کا بیٹا ہے جس کو دنیا جناب عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول جاؤ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، جلسہ ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی فاطمہ کی شادی ہوئی مولا علی کے ساتھ، اس کے ساتھ میں مولا علی کے ساتھ میں، ہاتھ اٹھا کے بولے کس کے ساتھ میں؟ جی بولو کس کے ساتھ میں؟ مولا علی۔ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، داستان لمبی ادھر نہیں آؤں گا، مجھے باتیں سمجھنی بھی خوشی کی خواہش ہے۔ مولا علی کے ساتھ میں ایک بات سنیں، آپ کہتے ہیں میں 4-5 مہینے کا تھا تو میری ماں نے اپنے دوپٹے کا ایک جھولنا بنایا اور مجھے اس جھولنے میں رکھا نا، وہ دوپٹے کا میں جھول رہا تھا، علی فرمان میں اس جھولنے میں جھول رہا تھا، اچانک روایت صحیحہ کہتے اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک اجگر سانپ میرے گھر کے اندر آ گیا، ایک سانپ اجگر سانپ میرے گھر کے اندر آ گیا۔ علی فرماتے میں 4-5 مہینے کا تھا، میں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، اس اجگر سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ کے ماں باپ پر کرم فرمائے، والد صاحب کو سال ہو گیا، اللہ والدہ کا سایہ دراز فرمائے ماشاءاللہ۔ سام بھائی کے بھائی ہیں، والد صاحب کے انتقال امی جان کی ہے ماشاءاللہ، کیا تربیت ہے ان کی ماں کی، ان کے والد صاحب یہ سبحان اللہ۔ ابھی سلمان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب کے بارے میں بتایا مجھے قاری فرید بھائی نے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو اپنے ساتھ چائے کی کیتلی اور تھرمس لے کے جاتے تھے، نمازیوں کو نماز کے بعد چائے پلاتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ بڑا مبارک لنگر تھا ان کا، دعا کرو کہ ان کی اولادوں کے ذریعے سے وہ پھر سے جاری وساری ہو جائے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اس گھر آنگن کو اللہ سلامت رکھے، آمین کہہ دو انشاءاللہ، اللہ اس گھر کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ اب چلو آپ تشریف چلتے ہیں انشاءاللہ، لیکن چلو انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کتنے لوگ جائیں گے؟ انشاءاللہ چلیں گے نا، اللہ قبول فرما لے۔ سب سے یہ صاحب آپ کی جد کریم کی بہاریں ہیں، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ علی علی ہے، ہاتھوں بڑھا کے بولو یا علی، اونچی 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 زور سے بولو علی علی۔ فرماتے میں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے، اپنی ماں کے دوپٹے کے جھولنے سے میں نے اجگر سانپ کے کندھے کو پکڑا، اس کے جبڑے کو پکڑا، بتا بھائی کہتے میں نے اس جبڑے کو پکڑا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ماں آئی ڈر گئی، مخدومہ فاطمہ بنت اسد، میں نے مولا علی کی مزار شریف پر بھی حاضری دی ہے۔ مولا علی کی ماں مخدومہ فاطمہ بنت اسد جو حضور کی سمدھن تھی، جو مخدومہ فاطمہ کی ساس تھی، جو جناب اسد کی بیٹی تھی، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، میں نے ان کی بھی مزار شریف پر حاضری دی ہے۔ مولا علی ان کی مزار شریف کے اندر حضور لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی اپنی سمدھن کی قبر میں، ان کی مزار پہ آنے سے پہلے جب قبر کھودی گئی تو حضور کی قبر میں کچھ دیر لیٹے ہوئے تھے۔ حضور کی کتنی محبت تھی علی کی ماں سے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے وہ جبڑے اس کے کندھے کو پکڑا، یوں جبڑے کو یوں چیر کے رکھ دیا۔ کہتی میں آئی نا، میں ڈر گئی کہیں سانپ نے میرے بیٹے علی کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ جب قریب پہنچی تو مجھے لگا نا تو الٹا ہو چکا۔ ایک شعر پڑھوں، یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے، یہ کیا شبیر نے اعلان ہر سر کے لیے، ذوالفقار حیدری آئی ہے حیدر کے لیے، 3 انگلی سے فقط اجگر کا کندھا چیر کر اپنی 2 انگلی بچا لی باب خیبر کے لیے۔
तीन उंगली से पकड़ अजगर का कल्ला छीन कर अपनी 2 उंगली बचा ली, अपनी 2 उंगली बचा ली, बाबे अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। इन्हीं की शादी हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा से हुई। कह दो सुभान अल्लाह। कैसे थे? मदीने में रहते थे। एक दिन मदीने शरीफ में फकीर आया। हाथ जोड़ता हूँ, बातों को भूलना नहीं। अगर आपका हाथ लंबा नहीं है, अगर आप चाय पिलाने के शौक नहीं है तो टटोलो अभी ईमान है कि नहीं। अगर आप किसी की भूख का एहसास अपने अंदर नहीं रखते हैं तो फिर आपको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, हमें फिर से करना पड़ेगा। अगर हम बैठे हैं दावत खाने की मेज पर और फिर डोंगे में जो गोश्त है उसे तनहा ले लिया तो समझ लो कि हम गोश्त खोर तो हो सकते हैं लेकिन मुसलमान नहीं। ये इस्लामी अलामतें नहीं है। आइए हुसैन के बाप का किरदार देखें। हुसैनी हो तो नजर आना चाहिए। ये मदीने की जमीन है। एक फकीर मदीने में आया, उसने क्या देखा? एक बूढ़ा इंसान रोटी पानी में भिगो के खा रहा था। रोटी पानी में भिगो के खा रहा था। वो करीब आया फकीर, उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो उस बूढ़े ने कहा कि अगर यही खाना है तो बैठ जाओ, इससे अच्छा खाना है तो चले जाओ, सामने के दरवाजे पे दस्तक देना आगे, और अंदर से जो निकले उससे कहना कि अपने नाना के वसीले से खाना दे दो। वो फकीर आगे बढ़ा, उसने दस्तक दी तो अंदर से हसन हुसैन निकल के आ गया। बोले 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 कौन? हसन हुसैन निकल के आ गया। हसन हुसैन बोलो बोलो यार, बोलते रहो ताकि यहाँ भी निकल के आ जाए। हसन हुसैन निकल के आ गए। उस फकीर ने कहा, देखा, कहा आपको आपके नाना का वसीला, मुझे कुछ खिला दो, उनके तवस्सुल से मुझे कुछ दे दो। हसन हुसैन अंदर गए, खाना लेके आए। उस फकीर से बोले खाना खाओ। उसका पेट भर गया। तो उसने मालूम क्या कहा? उसने कहा कि ऐ आका ज़ादो, आका के बेटो, एक खुराक खाना और पैक कर दीजिए। समझ रहे? एक खुराक खाना और पैक कर दीजिए। इमाम हुसैन ने पूछा वो किसके लिए? तो उस फकीर ने कहा उस बूढ़े के लिए जिसने इस घर का पता बताया है। इमाम हुसैन रोने लगे। रो के बोले, ओ साहिब, ओ फकीर, तो जिसको बूढ़ा कह रहा है वो कोई और नहीं, मेरा बाप अली है। अली यार, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो बुला के बोलो या अली। ये अली है, अली। इनकी शादी हुई मखदूमा फातिमा के साथ। पहली बहार का नाम हसन, पहले बेटे का नाम, हाथों बुला के बोलो, पहले बेटे का नाम, दूसरे बेटे का नाम हुसैन। दोनों को इकट्ठा करो, तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाती है। क्या बन जाती थी? बहुत देर तक गुफ्तगू हो सकती है मौला कायनात पे, मखदूम कायनात पे, मौला हसन हुसैन पर। बस नाम लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? बहुत देर तक एक ताकीद, नसीहत है इन दोनों बुजुर्गों के नाम में। एक का नाम हसन और एक का नाम हाँ तो बढ़ा के बोलो, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। सुभान अल्लाह। कुछ दिन मदीने शरीफ में दोनों भाइयों में बातचीत बंद हो गई। इसे याद रखिए आप और हम दोनों कुछ सीखने के लिए। इमाम हसन हुसैन में बातचीत बंद हो गई, किसी वजह से अनबन हो गई। और ये नाना की उम्मत के लिए एक आइडिया है, एक रूल बनना था, एक कानून, एक आईन, एक लॉ, एक आर्टिकल बनना था। समझ रहे मेरी बात? नाना के दिन इमाम हसन हुसैन बातचीत बंद हो गई दोनों भाइयों में। मदीने के लोगों का 2 ग्रुप बना। एक ग्रुप हसन के पास गया, एक ग्रुप हुसैन के पास गया। हसन और हुसैन में बड़ा कौन था? माशाल्लाह, ऊंची बोले। अब बड़े चुप रहे, बच्चे बताएं, हसन हुसैन में बड़ा कौन था? इमाम हसन बड़े थे, उनसे छोटे इमाम हुसैन है, ठीक है? उनसे छोटे हैं, वरना वो छोटे नहीं है। क्या कहने हैं? समझिए मेरी बात। वो इमाम हसन से छोटे हैं, वरना हुसैन छोटे नहीं है कि नहीं? हुजूर के घर का कोई फर्द छोटा नहीं है। हुजूर के घर का कोई फर्द छोटा नहीं है, बस वो हसन से छोटे हैं। याद रखना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडलों का 2 ग्रुप बना। एक ग्रुप हसन के पास गया, एक ग्रुप हुसैन के पास गया। जो हसन के पास गया उसने कहा, अय आका हसन, आप बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, आप ही सलाम कर लो और बातचीत शुरू हो जाए। आप ही सलाम में पहल कर लो, आप बड़े, कौन सी इंसल्टिंग होने वाली है? आप सलाम कर लो और जो है फिर आपसे बातचीत शुरू हो जाए। भाई आपके हुसैन
دوسرا گروپ حسین کے پاس گیا، اس نے کہا آقا حسین آپ چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، آپ ہی چھوٹے ہو کے بڑے سے سلام کر لیں، بات چیت شروع ہو جائے۔ امام حسین نے جملہ ادا کیا، کاش یہ جملہ ہمارے بھائیوں کو یاد رہے، اور پھر میرے بھی 3 بھائی الگ سے، مجھے لے کے 4، کاش یہ جملہ مجھے بھی یاد رہے۔ ان جو ممبر پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی 2-2 3-3 ایک بھائی ہے، میں چاہتا ہوں کاش وہ جملہ ان کو بھی یاد ہو۔ حضور کا دین سب کے لیے، لڑائی کر کے اپنی ماں اور اپنے باپ کی محبت کی نعمتوں سے دور رہ کر کے خوشی نہیں مل سکتی۔ دوست بھائیوں سے کس بات پہ لفڑا، کس بات پہ جھگڑا؟ گھر کی جو دوسری عورتیں آتی ہیں الگ خون کی، دشواری پیدا ہوتی ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تم تو اسی باپ کے بیٹے ہو جس باپ کے بیٹے وہ تمہارے سامنے تمہارا سگا بھائی بنتے ہوئے خوب کھڑا ہوا۔ امام حسن کے پاس سے کچھ لوگ بیٹھے تھے، امام حسین کے پاس گئے، بولے حضور آپ چھوٹے ہیں، بڑے بھائی سے سلام کر لیں، کون سی عزت چلی جائے گی؟ امام حسین نے جواب دیا، اسے یاد کر لو، امام حسین فرماتے ہیں میں سلام تو کر لوں اپنے بڑے بھائی کو، لیکن نانا کی ایک بات ہے جو مجھے روکے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں امام حسین نانا کا ایک حکم ہے، نانا کا ایک قول ہے، نانا کی ایک تاکید ہے، نانا کی ایک حدیث شریف ہے جو مجھے روکے ہوئی ہے، ورنہ میں تو اپنے بڑے بھائی سے سلام کر لوں۔ لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اس میں نانا نے کون سی بات کہی؟ تو امام حسین کہتے ہیں میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے جب 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو ان میں سے جو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ میں ڈر رہا ہوں کہیں میں نے پہلے سلام کر لیا اپنے بڑے بھائی حسن سے اور جنت میں پہلے چلا گیا اور میرا بھائی میرے بعد میں گیا تو یہ حسین کو گوارا نہیں ہے۔ حسین اپنے بھائی سے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ ہاتھ بڑھا کے بولو یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ ایک اسی گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام زینب ہے، بولو کیا نام ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ ان کی پیدائش تو حضور بہت روئے تھے، حضور بہت روئے تھے۔ مخدومہ زینب، لوگ کہتے تھے کہ زینب اپنی ماں پہ گئی ہے، زینب چلتی ہے فاطمہ کی جیسی، فاطمہ چلتی تھی حضور جیسی۔ ان کی پیدائش پر مخدومہ فاطمہ نے جناب زینب کو چھوٹی سی تھی نا اپنے ابو کے ہاتھ پہ لیا، حضور نے لیا تو رونے لگے۔ تو فاطمہ کہتی ہیں ابو کیا بات ہے، بیٹیوں کی پیدائش پر آپ بڑے خوش ہوتے، میری بیٹی سے کیا تکلیف ہے؟ تو حضور نے ایک بات کہی، ایک چھپا لی، جو کہی وہ سن لے، جو چھپا لی وہ ظاہر ہو چکی ہے کربلا میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حضور نے کہی وہ سن لی۔ میرے آقا نے زینب کو لیا، فاطمہ کہتی ہیں حضور آپ رو رہے ہیں میری بیٹی کو دیکھ کے، ابھی تو گود میں گئی ہے، بیٹیوں کی پیدائش پر آپ خوش ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ زینب کو دیکھ کے میں اس لیے رو رہا ہوں، زینب اپنی نانی پہ گئی ہے، جناب خدیجہ کی بات ہے۔ اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب زینب اپنی نانی پہ گئی، حضور فرماتے ہیں اس کی نانی ایسی تھی۔ اللہ اکبر، نانی کون تھی؟ ان کا نام تھا خدیجہ، حضور کی بیوی تھی، فاطمہ کی ماں تھی، حسن حسین زینب محسن کی وہ نانی تھی، ان کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ۔ مزار شریف مکہ شریف کے مالا قبرستان میں ہے، ٹھیک ہے؟ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی اس بیوی کا نام کیا تھا جو فاطمہ کی ماں تھی؟ آخری سب سے آواز آنی چاہیے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور کی اس بیوی کا نام کیا تھا جس کی بیٹی ہے فاطمہ؟ امی خدیجہ، امی خدیجہ۔ اب یہ نام لو برکت کے طور پر، کیا نام تھا؟ امی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی۔ خدیجہ کون ہے؟ مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت۔ یہ بارہ بنکی کی بات نہیں کرتا، ایک بڑے شہر کی بات کرتا ہوں۔ مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، جو حضور کی بیوی ہیں۔ 10 رمضان شریف کو انتقال ہوا، تب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، 9 رمضان شریف کو، یعنی انتقال کی وہ پہلی آخری رات 9 رمضان شریف کی رات میں ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی تھی خدیجہ کے گھر پہ، تو دیکھا تو اندھیرا تھا۔ اس سہیلی نے کہا خدیجہ گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ یہ حضور کی بیوی ہے۔ مسلمانوں، حضور کے گھر والوں نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں ہم سب بھلا چکے ہیں۔
ہمارے یہاں لیٹرین میں اتنے قیمتی برف لگے ہوئے ہیں نا کہ اتنے قیمتی برف ہمارے محلے کی مسجد میں نہیں لگے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور کی بیوی ہے خدیجہ. تربیت ہوگی اسی تب تو بیٹا حسین ہوگا. سمجھے؟ اندھیرا تھا 9 تاریخ کو. تو ان کی سہیلی نے کہا کہ خدیجہ صاحب بہن. بولے کیا بات ہے؟ بولے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ بولے چراغ نہیں ہے. بولے جلا لیتی. کہا تیل نہیں ہے. کہا منگا لیتی. کہا پیسے نہیں ہے. کیا کہا؟ پیسے نہیں ہے. سب سے بڑی پیسے والی عورت مکے کی. کہا پیسے نہیں ہے. اس نے کہا خدیجہ کیا بولی؟ پیسے نہیں ہے. کہا ہاں پیسے نہیں ہے. کہا تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ تو خدیجہ رو کے بولی میں نے ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی. ہم وقت دینے کو تیار نہیں. کسی صورت میں بات ختم ہو پھر گھر چلے واٹس ایپ چیک کرنا 2 گھنٹے برباد کرنا. اس کے بعد کہیں ٹھنڈی ہوا چلے گی تو سوئیں گے. 10 بجے کے بعد اٹھیں گے. جو وقت نہیں دے سکتا وہ پیسوں کو کیا دے گا؟ سوچو ذرا. یہ ہے خدیجہ. خدیجہ ان کی بیٹی کا نام فاطمہ. فاطمہ کے انتقال کے بعد جناب مولا علی نے ایک اور شادی فرمائی تھی. اس بیوی کا نام تھا ام البنین. پھر سے نام لیتا ہوں ام البنین. آپ بتائیں کیا نام تھا؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. مخدومہ فاطمہ جو مولا علی کی بیوی تھی، حسن حسین زینب محسن کی ماں تھی. ان کے انتقال کے بعد مولا علی نے دوسری شادی فرمائی تھی. اس بیوی کا نام تھا ام البنین. کیا نام تھا؟ ام البنین. اب خوش ہو جائے. ان کی کوکھ سے بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا عباس کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ہاتھ بڑھا کے بولو کیا کہتی ہے؟ وفاؤں کا بادشاہ عباس کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ عباس کے اندر 5 خوبیاں تھی. بتاؤں؟ سنیں گے؟ ہاتھوں بڑھا کے بول دیں یا عباس. اونچی بولے یا عباس. تاریخ بھی ہے، مجلس بھی ہے، ذکر بھی ہے، مذکور بھی ہے، ذاکر بھی، سب موجود ہے. سنیں آپ. نام کیا تھا؟ عباس. 5 بڑی خوبیاں ان کے اندر تھی جو دوسروں کے اندر نظر نہیں آتی. ایک تو یہ پیدا ہوئے تو اتنا لاڈ اور پیار جناب عباس کے ساتھ ان کی بہنوں نے دکھایا تھا. اتنا پیار کیا تھا عباس کو چھوٹی سی عمر میں. راوی کہتا ہے کہ مولا عباس کو اتنا پیار ملا کہ وہ جتنا زمین پر نہیں چلے اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی گود پہ چلے. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ زمین پر عباس جتنا نہیں چلے اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی پہلی. دوسری خوبی جب یہ پیدا ہوئے تو اپنے خاندان کے سب سے حسین چہرے والے تھے. اس لیے نام تو عباس تھا. ٹائٹل کیا تھا؟ قمر بنی ہاشم. ہاشم خاندان کا چاند. ہاشم کس کا نام ہے؟ وہ قصی کے نام مرہ کے بیٹے ہیں. وہ اوپر سے جو حضور کے پرکھ ہیں نیچے آئی ہے. جناب ہاشم حضور کے پردادا. ان کی بیوی جناب سلمہ حضور کی پردادی. ان کے بیٹے جناب عبد المطلب حضور کے دادا. ان کی بیوی جناب فاطمہ حضور کی دادی. ان کے بیٹے جناب عبداللہ حضور کے ابو. ان کی بیوی جناب آمنہ حضور کی ماں. یہ نبیوں کے سردار کے مبارک شجرہ نور ہے. سمجھے؟ مولا عباس جب پیدا ہوئے تو وہ ہاشم جو اوپر نام ہے نا ہاشم حضور کے پردادا کا. اس خاندان میں اتنا حسین چہرہ کسی بچے کا نہیں تھا. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم. ہاشمی خاندان کا چاند. سمجھ گئے میری بات؟ آپ کی جو مزار شریف ہے کربلا شریف میں، مزار شریف کے چاروں طرف ایک ہی اسٹیکر لگا ہوا ہے. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. اے ہاشمی خاندان کے چاند تجھے سلام. یہ اتنے خوبصورت تھے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بتا دوں. اتنے لمبے تھے کہ کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے. کوئی تکلیف نہیں. بولے کوئی تکلیف تو تکلیف دور ہو رہی ہے. ذرا محبت سے کہہ دو یا عباس. 3 بڑی خوبیاں دیکھیں. اتنے لمبے تھے کہ اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیتے تھے. 4تھی خوبی دیکھیں. سرکار خواجہ حسن شاہ بہتوری شریف کے لاڈلے خواجہ نواب علی شاہ فرماتے ہیں کہ سرکار عباس علم بردار اتنے طاقتور تھے کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے.
सुबहान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। यही मैदान अरफात, मैदान करबला से निकल के नहरे फुरात पानी लेने गए थे। शायर कहता है कि अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। अब्बास, हाथों को उठा के बोलो अब्बास, मुझे बोलो या अब्बास। चार बताई मैंने खूबियाँ, चार खूबियाँ बताई, एक पांचवी बची है। चांद ये अपने खानदान के चांद कहलाते थे, लेकिन इनके अंदर पांचवी खूबी क्या थी? इनका चेहरा अली के चेहरे से मिलता था। इनका चेहरा किसके चेहरे से? बोल दो या अली, हाथों उठा के या अली। अली के चेहरे से मिलता था। अजीब शान है। मैदान करबला में 3 लोग थे जो दूसरों के चेहरों से अपनी मुशाबिहत रखते थे। एक अब्बास जिनका चेहरा अली से मिलता था, एक ज़ैनब जिनका चेहरा फातिमा से मिलता था, एक अली अकबर जिनका चेहरा चेहरे मुस्तफ़ा जैसा था। रब ने ये निज़ाम बना के रखे थे करबला में। अय मेरे हबीब के लाडले हुसैन, तुझे जब अली की याद आए तो अब्बास को देख लेना, जब फातिमा की याद आए तो ज़ैनब को देख लेना, और जब मेरे हबीब की याद आए तो अली अकबर को देख लेना। आज बुला के बोल दो या हुसैन। जीत रही है ये है जनाब अब्बास। लेकिन सुने, आपको पता है